بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم میں ایک نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انسان ہے جو تمہارے لیے دل سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے۔ وہ نشانی یہ ہے، کبھی تم نے محسوس کیا کہ اچانک دل ہلکا سا پرسکون ہو گیا، کبھی تمہیں لگا جو بوجھ سینے میں دبا تھا وہ لمحے میں بھر اتر گیا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی فکر کسی پریشانی کا بادل گہرا تھا مگر نہ جانے کہاں سے روشنی کی ایک کرن آئی اور دل نے کہا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو سمجھ لو کوئی تمہارے لیے دل سے دعا کر رہا ہے۔ زندگی کے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی حالات تمہیں اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی زمین پر گرا دیتے ہیں، کبھی دوست ساتھ ہوتے ہیں، کبھی سایہ تک ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل خوشی سے بھر جاتا ہے، کبھی خالی پن اتنا گہرا ہوتا ہے آنسو بھی جواب دے جاتے ہیں۔ اور انہی لمحوں میں تمہارے جسم میں، تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں ایک نشان ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسا اشارہ جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جسے رب نے کسی کی خاموش دعا کا حصہ بنا دیا ہو۔ دعا وہ طاقت جو فیصلہ نہیں مانتی، وہ احساس جو لفظوں کے بغیر پہنچتا ہے، وہ محبت جو زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کسی ماں کے لبوں سے نکلا ایک جملہ، کسی دوست کے آنکھ سے بہا ایک آنسو، کسی نیک بندے کے دل سے نکلی ایک دعا تمہاری زندگی کے طوفان کو روک دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، تمہیں کیسے پتہ چلے کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے؟ وہ نشانی کون سی ہے جو جسم میں ظاہر ہوتی ہے؟ وہ لمحہ کون سا ہے جب روح کے اندر روشنی اترتی ہے؟ کب تمہارا دل وہ پیغام وصول کرتا ہے جو آسمانوں سے بھیجا گیا ہو؟ کبھی تم نے سوچا کہ شاید وہ لمحہ، وہ سکون، وہ اطمینان جو اچانک دل میں اتر آتا ہے، یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ کسی کے دل کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں بتائے گی وہ ایک نشانی کیا ہے جسے دیکھ کر تم یقین سے کہہ سکو گے ہاں کوئی ہے جو میرے لیے رب سے مانگ رہا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی ایک عجیب سفر ہے، کبھی خوشیوں کے رنگوں سے سجی ہوئی راہوں پر چلتی ہے تو کبھی دکھوں کی دھند میں گم ہو جاتی ہے۔ انسان صبح جاگتا ہے تو دل میں ایک نئی امید ہوتی ہے، شاید آج کا دن پچھلے دنوں سے بہتر ہو۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود دل بوجھل لگتا ہے، جسے کوئی انجانی کیفیت روح کی چھو رہی ہو۔ کبھی آپ کے چہرے پہ بے وجہ مسکراہٹ ہوتی ہے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے اور آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں، آخر یہ کیسا سکون، یہ خوشی کہاں سے آئی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے کسی گوشے میں، زمین کے کسی کونے میں کوئی شخص آپ کے لیے دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دعا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو زبان سے نکلتا ہے لیکن سیدھا عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، کبھی ماں کے لبوں سے، کبھی دوستوں کے دل سے، کبھی کسی اجنبی کے آنکھوں کے آنسو سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس مقرر ہو جاتا ہے جو اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اے بندے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا وہی تمہارے لیے بھی ہو جائے۔ کتنی عجیب مگر خوبصورت بات ہے، جب تم کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہو تو بھلائی سب سے پہلے تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رات مدینے کی ہو یا مکے کی، اندھیروں میں ایک خاص سکون ہوتا ہے۔ ایک رات کا ذکر ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، مکے کی فضاؤں میں ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والے سب لوگ بارش سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں میں جا چکے تھے، پورا حرم خالی ہو چکا تھا، صرف ایک شخص تھا، ابراہیم بن ادہم، جو بارش میں بھیگے زمین پر ننگے پاؤں طواف کر رہا تھا۔ ان کے کپڑے بارش سے تر تھے مگر ان کا دل نور سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بندہ مخلوق سے کٹ کر صرف خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ طواف مکمل کر کے وہ باب کعبہ کے قریب پہنچے، ان کی آنکھوں سے بارش آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے، انہوں نے ہاتھوں کو کعبے کے پردے سے
لپٹا لیا، دل کی گہرائیوں سے کہا، اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں گناہوں سے تھک گیا ہوں، تم مجھے معاف کر دے۔ اچانک اس کے ساکت رات میں ایک نورانی صدا سنائی دی، اے ابراہیم بن ادہم، تم نے جو مانگا وہ سب مانگنے والے مانگتے ہیں، ساری مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، ان کے رزق کو بڑھا دوں، ان کے دکھ کم کر دوں۔ یہ سن کر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دل لرز گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں تو میرے گناہوں کو بخش دے، اگر سب کو نہیں تو کم از کم مجھے معاف کر دے۔ اس بار وہی آواز دوبارہ آئی، مگر اس میں ایک عجیب مٹھاس تھی، اے میرے بندے، تو اپنے لیے مت مانگ، تو دوسروں کے لیے مانگ، کیونکہ جب تو کسی اور کے لیے مانگے گا تو وہ دعا میں سب سے پہلے تیرے ہی حق میں قبول کروں گا۔ یہ الفاظ ان کے دل پر ایسے نقش ہو گئے جسے پتھر پر کندہ ہو۔ اس رات کے بعد ابراہیم بن ادہم کبھی اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، وہ جب بھی دعا کرتے تھے دوسروں کے لیے مانگتے تھے۔ یا اللہ، میرے دوستوں پر رحمت فرما، میرے دشمنوں کی دل نرم کر دے، میرے شہر کے لوگوں کو رزق دے، میرے ملک کو امن دے، میرے بھائیوں کو ہدایت دے۔ اور پھر اللہ نے انہیں وہ عزت دے، وہ سکون دیا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہی وہ راز ہے جو ہمیں بھولا ہوا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے دے، میرا کام بنا، میرے مشکل حل کر، لیکن ہم بھول جاتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرنا اصل دروازہ ہے اپنی دعا کی قبولیت کا۔ جب تم کسی کے لیے مانگتے ہو تو دراصل تم اپنے لیے راستہ کھولتے ہو۔ دوسروں کے لیے مانگنا خود غرضی نہیں بلکہ روح کی فروانی ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، شاید اس کے لیے تم صرف اپنے لیے مانگ رہے ہو۔ اگر تم ایک بار بھی دل سے کسی دوسرے کے لیے دعا کرو تو تم دیکھو تمہارے راستے خود بخود کھلنے لگیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا لمحہ آج بھی ہمیں سبق دیتا ہے، جو بندہ اپنے خواہشات سے اوپر اٹھ کر کسی دوسرے کے لیے نیکی مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو ویسے ہی بلند کر دیتا ہے جیسے آسمان پر صبح کا سورج بلند ہوتا ہے۔ آج تم بھی سوچو، کبھی کسی کے دل سے دعا کی ہے، کبھی کسی کے بغیر بتائے کہا ہے یا اللہ اسے خوش رکھنا، کبھی کسی کے لیے دل سے کہا ہے یا رب اس کی مشکل آسان کر دے۔ اگر تم نے کبھی ایسا کیا ہے تو جان لو اسی لمحے کوئی فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑا ہو اور اس نے آمین کہہ کر وہ دعا تمہارے حصے میں بھی لکھ دے۔ یہی وہ غائبانہ دعا ہے جس کی طاقت کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ وہ دعا ہے جو دل کے دروازے پر خاموشی سے دستک دیتی ہے مگر آج تک شور مچا دیتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے جب اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیا تو دنیا نے انہیں چھوڑا نہیں بلکہ رب نے انہیں بلند کر دیا۔ ان کے نام سے آج بھی رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ اور شاید تم جو یہ الفاظ پڑھ رہے ہو تمہارے دل میں بھی کسی کے لیے نیکی مانگنے کا جذبہ جاگ رہا ہو تو سمجھ لو تم پر بھی اللہ کی نظر رحمت پڑ چکی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی وہ لمحہ ضرور محسوس ہوتا ہے جب بنا کسی سبب کے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اچانک دل چاہتا ہے کسی کے لیے نیکی کی دعا کی جائے یا کسی کی بھلائی چاہی جائے۔ دراصل یہ لمحہ روح کی بیداری کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے فرشتے تمہارے دل کو چھو کر گزر جاتے ہیں، تمہیں نیکی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لمحات میں انسان کے جسم میں یہ خاموش نشانی ظاہر ہوتی ہے، کبھی ایک گہری سانس کے ساتھ، کبھی ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی دل کی بے وجہ روشنی کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی کہے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور تم اس دعا کے لہر کو اپنے وجود میں محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو صرف گوشت پوشت کا پیکر نہیں بنایا، انسان کے اندر ایک لطیفہ نقطہ رکھا ہے جو دعا کے لہروں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نقطہ کبھی دل کے دھڑکن میں، کبھی آنکھوں کی نمی میں، کبھی بے سختہ شکر کے احساس میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تمہارے دل بے سبب مطمئن ہوتا ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تمہارے ارد گرد کی فضا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہی لمحہ جہاں تم پر کسی کی محبت بھری دعا اثر کر رہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو وہی دیتا ہوں جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے۔
بلکہ میں سب سے پہلے وہ دعا خود اس کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ یہ کتنی عظیم خوشخبری ہے، یعنی اگر تم کسی کے لیے آسانی مانگو تو سب سے پہلے اللہ تمہارے لیے آسانی لکھ دیتا ہے۔ اگر تم کسی کے لیے رزق کی دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر تم کسی کے لیے ہدایت مانگو تو سب سے پہلے تمہارے دل کے نور ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام فرماتے ہیں، جو بندہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا عادی بن جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ اس کی زبان سے نکلے والے ہر لفظ کے ساتھ ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور وہ آمین کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تم بلا وجہ خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دنیاوی اسباب کچھ بھی نہیں ہوتے تو نہ کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے، نہ کوئی نیا موقع آیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی تمہارے نہیں، یہ کسی اور کی دعا کا سایہ تم پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے راستے کبھی ہموار نہیں رہتے، کبھی تقدیر تمہارے رلا دیتی ہے، کبھی حالات دل توڑ دیتی ہے، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان ہے، ایک سکون ہے، تو سمجھ لو کسی کی دعا نے تمہارے لیے رحمت کے دیوار کھڑا کر دی ہے۔ یہ دعا کبھی ماں کی ہوتی ہے جو رات کے سناٹے میں تمہارے نام لے کر رب کی حضور ہاتھ اٹھاتی ہے، کبھی باپ کی ہوتی ہے تو جو خاموشی سے تمہارے مستقبل کے لیے فکر مند رہتا ہے، کبھی بیوی کی ہوتی ہے جو دل ہی دل میں تمہارے سکون کے لیے دعائیں مانگتی ہے، کبھی بہن کی جو بھلائی کی سلامت رہنے کی دعا کرتی ہے، اور کبھی کسی اجنبی دل کی جس نے تمہارے لیے خیر چاہی۔ بس اللہ کے لیے یہی وہ دعائیں جو تمہیں غمنامے سے اٹھا کر روشنی کے مقام تک لے آتی ہیں، یہی وہ دعائیں ہیں جو تمہیں ٹوٹنے سے پہلے سنبھال لیتی ہیں، یہی وہ دعائیں ہیں جو تمہارے چہرے پر بے وجہ مسکراہٹ بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ دعا دراصل محبت کا خاموش اظہار ہے، یہ وہ زبان ہے جسے صرف اللہ سمجھتا ہے، تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک معمولی سی دعا، یا اللہ میرے دوست کو خوش رکھنا، تمہارے اپنے لیے کتنی بڑی رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے محسوس کیا کہ ایک دن اچانک دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی اچھی خبر نہیں، لیکن ایک سکون، ایک عجیب سی خوشی، ایک روحانی ہلچل دل کے اندر دوڑنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جسے دل کے کسی روشنی سے بھر گیا ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ اور تم صرف مسکرا کر کہتے ہو، نہیں، بس دل خوش ہے۔ ناظرین، وہ لمحہ عام لمحہ نہیں ہوتا، وہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب کوئی تمہارے لیے دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا الفاظ سے بھری ہوئی ہے، مگر دل کی آواز سب سے طاقتور ہے۔ جب کوئی ماں رات کے اندھیرے میں سجدے پر جھک کر کہتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو سلامتی رکھنا، تو وہ دعا زمین پر نہیں رکتی، عرش تک جا پہنچتی ہے۔ جب کوئی دوست کسی مشکل میں تمہیں یاد کر کے کہتا ہے، یا رب اسے آسانی دے، تو دعا تمہارے ارد گرد ایک اندیکھی ڈھال بنا دیتی ہے۔ جب کوئی بہن، کوئی بیوی، کوئی بیٹا یا بیٹی تمہارے لیے دل سے نیکی چاہتا ہے، تو وہ چاہت تمہارے جسم کی کسی رگ میں، کسی دھڑکن میں سکون بن کر اترتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے تم بغیر کسی وجہ کے مطمئن ہو گئے ہو۔ یہی وہ لمحہ جسے روح کی دعا کا لمس کہا جاتا ہے۔ دعا ہمیشہ زبانی نہیں ہوتی، کبھی وہ خاموش نظروں میں چھپی ہوتی ہے، کبھی دل کے خوف میں، کبھی کسی کے صبر میں، اور کبھی کسی کے آنسو میں۔ تم سمجھتے ہو تم تنہا ہو، تمہارے لیے کوئی نہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم، کسی گاؤں میں، کسی مسجد میں، یا کسی کمرے کے گوشے میں بٹھا کر کوئی بندہ تمہارے نام کے بغیر تمہارے لیے دعا کر رہا ہو، اور وہ دعا فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر تم تھک پہنچتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو سمجھ لو کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی ہماری خوشی، ہماری آسانی، ہمارا اطمینان، یہ سب کسی دوسرے کے دل کی بدولت ہے۔ کبھی سوچو تم خود بھی تو کسی کے لیے وہ دعا بن سکتی ہو۔ یہ دنیا لے دے کر چلتی ہے، جو تم کسی کے لیے مانگتے ہو تمہارے لیے بھی لوٹ آتی ہے۔
جب تم کسی کے لیے خیر مانگتے ہو اللہ تمہیں پہلا نواز دیتا ہے۔ جب تم کسی کے لیے آسانی مانگتے ہو اللہ تمہارے راستے خود صاف کر دیتا۔ جب تم کسی کے لیے مغفرت مانگتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہی وہ راز ہے جو حدیث میں چھپا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے، یعنی وہ دعا ایک نہیں دگنا اجر کے ساتھ لوٹتی ہے۔ ناظرین، دعا کا سفر بہت خاموشی ہوتا ہے لیکن اس کی منزل بہت اونچی ہوتی ہے۔ دعا آسمان تک جاتی ہے مگر زمین پر اثر چھوڑ جاتی ہے۔ دعا انسان کو بدل دیتی ہے، کبھی اس کے حالات بدل کر، کبھی اس کے دل کو بدل کر، اور یہی وہ نشانی ہے جو جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب تم محسوس کرتے ہو تمہارے اندر سکون، نرمی، روشنی، تازگی اتر رہی ہے تو سمجھ جاؤ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو فاصلے مٹا دیتی ہے، یعنی فاصلہ مٹا دیتی۔ نہ اسے موبائل کی ضرورت ہے، نہ نیٹ ورک کی، نہ زبان کی فصاحت، نہ کسی کے خاص کی وقت۔ یہ دل کا رابطہ ہے خالق کے ساتھ، خالق کا وعدہ، میں تمہارے پکار سنتا ہوں اگر تم اخلاص سے پکارو۔ اب سوچو کتنی بار تمہیں دل نے بے وجہ سکون محسوس کیا، کتنی بار تم نے اپنے دل کو غیر معمولی برکت والا پایا، کتنی بار تم کسی خطرے سے بال بال بچے اور تمہیں لگا یہ اتفاق تھا حالانکہ کسی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تم نے جانتے ہو شاید وہ دعا تمہاری ماں کی تھی جو اب تو اس دنیا میں نہیں، مگر اس کی التجا آج بھی عرش پر محفوظ ہے۔ شاید وہ دعا تمہارے کسی دوست کی تھی جس نے تمہارے دل سے کہا ہو یا رب اسے سلامتی رکھنا۔ شاید وہ کسی نیک روح کی تھی جس نے تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں مگر تمہارے لیے نیکی چاہی۔ اسی لیے کہا جاتا تو لوگ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، ایک وہ جو وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ اس لیے ناظرین، جب کبھی تمہارے جسم میں ایک نرمی اترتی ہے، ایک انجانی خوشی محسوس ہو یا دل اچانک نرم ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کا پیغام ہے، کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس لمحے تک تم رک جاؤ، آنکھیں بند کرو اور کہو یا اللہ جس نے میرے لیے دعا کی میں آج اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہی وہ وقت ہے جب عرش کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے تمہارے دونوں دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔